ملامت۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے راہ ملامت اختیار کی۔ ملامت خلوص محبت میں بہت تاثیر رکھتی ہے اور ذوق کامل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اہل حق لوگوں کی ملامت کا نشانہ رہی، خاص طور پر اس امت کے سربر آوردہ اکابر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اہل حق کے رہنما اور امام ہیں اور اہل محبت کے پیشوا ہیں۔ عام لوگوں کی نظر میں نہایت درجہ صاحب توقیر و آبرو تھے جب تک کشف حقیقت اور نزول وحی نہیں ہوا تھا۔ جب دوستی حق کا لباس عطا ہوا تو خلقت نے زبان ملامت دراز کی۔ کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے اور کسی نے کہا جھوٹا ہے وغیرہ۔ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا تو کہا کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، وہ کسی کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قانون خدا بندی ہے کہ اس کے شدائی نشانہ ملامت بنتے ہیں، مگر خدا ان کے دلوں کو ملامت سے پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ غیرت حق ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نگاہ غیر سے بچاتا ہے تاکہ کسی کی نظر ان کی کیفیت کے حسن پر نہ پڑ سکے۔ وہ خود اپنی نظر سے بچے رہتے ہیں تاکہ اپنا حسن آپ ہی دیکھ کر عجب کی وجہ سے مصیبت و تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ خلقت ان پر معمور ہے تاکہ زبان ملامت دراز کرے۔ نفس لوامہ ان کا جزو طبیعت ہے تاکہ ہر کام پر ملامت کرتا رہے۔ اگر برائی سرزد ہو تو وہ اپنے آپ کو برائی کے لیے ملامت کرتے ہیں، اگر نیک کام کریں تو نیکی کرنے میں خامی کی وجہ سے اپنے آپ کو حدث ملامت بناتے ہیں۔ یہ ایک پختہ اصول طریقت ہے، کیونکہ اس راہ میں خود پسندی سے زیادہ خوفناک کوئی حجاب یا مصیبت پیش نہیں آتی۔ خود پسندی کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک جاہ خلق اور ان کی ستائش، یعنی بندے کا کوئی کام خلقت کو پسند آ جاتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے اور وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی اور کے کام کو پسند نہیں کرتا، صرف اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ پندار و تکبر کا راستہ اپنے دوستوں پر بند کر رکھا ہے۔ ان کے معاملات کتنے بھی درست ہوں، عام لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان کا مجاہدہ نفس کتنا ہی عالی ہو، وہ کبھی اسے اپنی قوت اور ہمت کا نتیجہ نہیں سمجھتے اور خود پسندی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تکبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو پسندیدہ حق ہوتا ہے خلقت اسے پسند کرتی ہے، اور جو اپنی تن پروری میں مشغول ہوتا ہے ذات حق اس کو منتخب نہیں کرتی۔ ابلیس کو خلق پسند نہیں کرتی تھی اور ملائکہ نے اسے قبول کر رکھا تھا۔ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا کیونکہ پسندیدہ حق نہیں تھا۔ اسے خود پسندی کا پھل لعنت ابدی کی صورت میں ملا۔ آدم کو ملائکہ نے ناپسند کیا اور کہا خدایا کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے؟ آدم نے اپنے آپ کو پسند نہ کیا، چنانچہ اس نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ چونکہ پسندیدہ حق تھا، حکم ہوا، آدم بھول گیا، ہم نے اسے اراد بھٹکتے ہوئے نہیں پایا۔ خلقت اور آدم کا اپنا عدم پسند رحمت کا پھل لایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقبول حق خلقت سے منقطع ہوتا ہے اور مقبول خلت حق سے جدا۔ القصہ ملامت دوستان حق کی غذا ہے اور قبول کا نشان۔ یہ اولیاء کا مشرب ہے کیونکہ قربت حق کی علامت ہے۔ دنیا قبول خلق پر خوش ہوتی ہے اور وہ رد خلق پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ نے باری تعالیٰ کا پیغام دیا، میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں، انہیں میرے دوستوں کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، واللہ عالم۔ ملامت کی صورتیں، ملامت کی 3 صورتیں ہیں: راست روی، قصد کرنا، ترک کرنا۔ ملامت راست روی یہ ہے کہ آدمی اپنی روش پر چل رہا ہو، فرائض مذہب پورے کر رہا ہو، بندگی کی کسی شرط کو نظر انداز نہ کرتا ہو، لوگ اسے ملامت کریں، اور یہ سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو۔
ملامت قصد کی یہ صورت ہے کہ آدمی اپنے ہم جنسوں میں صاحب مرتبہ ہو، ممتاز حیثیت رکھتا ہو، اس کے دل میں حب جاہ پیدا ہو جائے اور اپنی خواہشوں میں الجھ جائے، اور پھر یک بیک وہ ان سے علیحدہ ہو جائے۔ مائل بحق ہونے کے لیے ملامت خلق برداشت کرے اور کوئی ایسی چیز کر گزرے جو شریعت کے خلاف تو نہ ہو مگر اس کی وجہ سے خلقت کو اس سے نفرت ہو جائے، یہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے اور خلق کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ملامت ترک یہ ہے کہ کسی کو طبعی کفر و ضلالت گھیر لے اور ترک شریعت و ترک اتباع کی تلقین شروع کر دے اور یہ سمجھے کہ وہ راہ ملامت اختیار کر رہا ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ ملامت راست روی میں آدمی مکر و فریب سے دور ہوتا ہے، نمائش سے بچتا ہے، عوام الناس کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنی روش پر قائم رہتا ہے۔ اسے کوئی کسی نام سے پکارے اس کے لیے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایات مشائخ میں مرقوم ہے کہ ایک دن ابو طاہر حلمی رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک مرید ہم رکاب تھا، کسی نے پکار کر کہا، وہ آئے پیر زندیق۔ مرید غضبناک ہو کر پکارنے والے پر لپک پڑا، بازار میں ہنگامہ ہو گیا۔ شیخ نے مرید سے کہا، اگر تو خاموش رہے تو میں تجھے ایک ایسی چیز پڑھاؤں گا جو تجھے اس قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ مرید خاموش ہو گیا۔ گھر پہنچ کر شیخ نے کہا، میرا صندوق جا اٹھاؤ۔ مرید اٹھا لایا، اس میں خطوط تھے۔ مرید سے کہا، پڑھو۔ جو خطوط مجھے آئے ہیں ان میں کسی نے مجھے شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کیا ہے، کسی نے شیخ پاک کہا ہے، کسی نے شیخ زاہد لکھا ہے اور کسی نے شیخ الحرمین وغیرہ۔ یہ تمام القاب ہیں، نام نہیں۔ میں کسی ایک کا اہل نہیں، ہر کسی نے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی لقب تلاش لیا ہے۔ اگر اس شخص نے بھی اپنے اعتقاد کی بنا پر کسی لقب سے مجھے پکار لیا تو اس میں جھگڑنے کی کون سی بات تھی؟ جو آدمی جان بوجھ کر ملامت برداشت کرتا ہے، ملامت قصد، وہ بے جا توقیر سے دستبردار ہوتا ہے اور حکومت سے منہ پھیرتا ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ دوران خلافت وہ اپنے کھجوروں کے باغ سے آ رہے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا ان کے سر پر تھا، حالانکہ ان کے 400 غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں، میرے پاس غلام ہیں جو یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں، مگر مجھے اپنے نفس کی آزمائش مد نظر ہے تاکہ دنیا کی جاہ و مرتبت اسے کسی کام سے باز نہ رکھ سکے۔ یہ حقائق اثبات ملامت پر بالکل واضح ہے۔ اسی موضوع پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حقائق ہیں جو مناسب موقع پر معرض تحریر میں آئے گی انشاءاللہ۔ ابو یزید رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ سفر حجاز سے واپس آتے ہوئے شہر میں آئے تو ان کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ ان کے خیر مقدم کو نکلے تاکہ عزت و توقیر سے شہر میں لے جائیں۔ ابو یزید ان لوگوں کی وجہ سے حضور حق سے بعید ہو کر پراگندہ دل ہو گئے۔ جب بازار میں پہنچے تو انہوں نے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، تمام لوگ ان کا برا فروختہ ہو کر تنہا چھوڑ گئے۔ ایک مرید ان کے ساتھ تھا، اس سے کہا، دیکھا میں نے شریعت کے ایک مسئلے پر عمل کیا اور سب نے مجھے رد کر دیا۔ میں کہ علی بن عثمان طلابی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں قابل ملامت ہونے کے لیے کوئی غیر معمولی یا خلاف عادت کام کرنا ضروری تھا۔ آج کل اگر کوئی چاہے کہ لوگ اسے ملامت کریں تو اس سے کہہ دو کہ 2 رکعت نماز نفل لمبی کر کے پڑھے یا دین کو مکمل طور پر طاری کرے تو تمام خلق فوراً فریب کاری اور منافقت کا الزام لگانے پر اتر آئے گی۔ ملامت ترک کی صورت یہ ہے کہ آدمی قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلاف مذہب چیز کا مرتکب ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں راہ ملامت پر گامزن ہوں۔ دراصل وہ واضح گمراہی، صریحاً فتنہ اور پوری حبس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اسی کماش کے ہیں۔ ان کا مقصد رد خلق نہیں بلکہ قبول خلق ہوتا ہے، ورنہ رد خلق تلاش کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ قبولیت عام حاصل ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا فعل سرزد ہو کہ لوگ اسے رد کر دیں۔ اس کے سوا رد خلق کی کوشش مقبول خلق ہونے کا بہانہ ہے۔ مجھے ایک موقع پر ایک جھوٹے مدعی کے ساتھ ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دن وہ بحالت خراب نمودار ہوا اور ملامت طلبی کا بہانہ کیا۔ کسی نے اس سے کہا، یہ لطف ہے۔ میں نے دیکھا وہ برا فروختگا ہو گیا۔ میں نے کہا، ارے بھائی، اگر تمہاری دعویٰ ملامت درست ہے تو اس آدمی کا اعتراض تمہارے طریقہ کار کی تائید ہے اور تائید پر تلمنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل تمہاری روش ملامت نہیں بلکہ فریب کاری سے قریب تر ہے۔ روشنی حق کی راہبری میں چلنے
چلنے والے کو اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہیے، اور ثبوت صرف اتباع سنت ہے۔ دعوے دار ہو کر ترک فریضہ سے مرتکب ہونے سے تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ حقیقت ملامت کے لطائف۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میدان طریقت میں ملامت کو فروغ دینے والے اپنے زمانے کے شیخ ابو حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ملامت کی حقیقت سے متعلق ان کو بہت سے لطائف ہیں۔ ان کا قول ہے، ملامت سلامتی کو ترک کرنے کا نام ہے۔ جب کوئی اپنی سلامتی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مصائب کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اپنی محبوب چیزوں اور تعلقات کو ترک کرنے پر مائل ہوتا ہے، اس امید پر کہ جلال خدا بندی کا انکشاف ہو، تو وہ جس قدر خلق سے منقطع ہوتا ہے اسی قدر قرب حق سے مستفید ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل ملامت دنیا والوں کی محبوب چیز یعنی سلامتی سے روگرداں ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت عام لوگوں کی ہمت سے مختلف ہوتی ہے، اور عام لوگوں کی ہمت ان کی ہمت سے، ان کے اوصاف وجدانی ہوتے ہیں۔ احمد بن فاتح سے روایت ہے کہ حسین بن منصور سے پوچھا گیا، من الصوفی، صوفی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، وجدان الذات، جس کی طبیعت کی بنیاد وجدان ہو۔ حمدون نے بھی ملامت سے متعلق کہا کہ عوام کے لیے یہ راستہ بہت سنگلاخ ہے، میں اس بارے میں تھوڑی سی بات کہہ سکتا ہوں۔ مرجیوں کی امید اور قدریوں کا خوف، اس قول میں معنی پوشیدہ ہیں، ان کا انکشاف ضروری ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہر دل عزیزی اس کے لیے راہ حق میں سب سے بڑا سنگ حائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ آدمی کو یہ چیز اتنی پسند خاطر ہوتی ہے کہ جو اس کی ذرا سی تعریف کر دے وہ اس کا گرویدہ ہوتا ہے اور حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔ جسے یہ خطرہ پیش نظر ہو وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں دو خطرناک صورتیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے حجاب حق کا خوف، دوسرا یہ خوف کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے لوگ بھٹک جائیں اور اس پر زبان ملامت دراز کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں میں مرتبت حاصل کر کے آسودہ ہو جائے، اور نہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ بھٹک کر ملامت پر اتر آئیں۔ الغرض ملامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے دنیا اور عقبہ کے جھگڑے خلقت سے صاف کرے اور پھر اپنے دل کی نجات کے لیے وہ کام کرے جو از روئے شریعت گناہ کبیرہ یا صغیرہ میں شمار نہ ہو سکے، یہاں تک کہ لوگ اس کو رد کریں۔ پس کردار کے معاملے میں اس کا خوف قدریوں کے خوف کی طرح ہو اور ملامت کرنے والوں کی نسبت اس کی امید مرجیوں کی مانند ہو۔ دوستی کے میدان میں ملامت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دوست کی ملامت دوست کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوست کا سوائے کوچہ یار کے کسی جگہ مقام نہیں ہوتا، اور اغیار کا دل دوست میں گزر محال ہے، اس لیے کہ ملامت عاشقوں کا چمن، محبت کرنے والوں کی نزہت، مشتاقوں کی راحت اور مریدوں کا سرور ہے۔ اہل ملامت سلامتی دل کے لیے ملامت بدنی اختیار کرنے میں مخصوص ہیں۔ خدا کی مخلوق میں سے مقربین فرشتوں یا روحانیوں کو یہ چیز میسر نہیں۔ پہلی امتوں میں جو زاہد، راہب اور طالب حق ہوئے تھے وہ اس سے مارا تھے۔ صرف اس امت کے لوگ جو انقطاع دل کے راستے پر گامزن ہیں، اس کے علم بردار ہیں۔ میرے نزدیک طلب ملامت بالکل ریا ہے، اور ریا بالکل منافقت۔ ریاکار تکلفاً ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ اسے قبولیت کی نظر سے دیکھیں۔ ملامتی تکلفاً ایسی راہ پر گامزن ہوتا ہے کہ لوگ اسے رد کر دیں۔ یہ دو جماعتیں خلقت میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ایک جماعت اس انداز سے نمایاں ہے اور دوسری اس انداز سے۔ درویش کے دل میں تو خلقت کا خیال تک بھی نہیں گزرتا، اور جب خلقت سے بے تعلق ہو تو ریا یا ملامت کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ مجھے ماور النہر کے ایک ملامتی کے ساتھ ٹہرنے کا اتفاق ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی اس چوریدہ کاری سے تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا خلقت کو دور کرنا۔ میں نے کہا کہ خلقت کی تو انتہا نہیں، تیری عمر اور زبان و مکان اتنا وسیع نہیں کہ تمام خلقت کو دور کر سکے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لے تاکہ اس جملہ تکلف سے بچ سکے۔ کچھ لوگ خود مشغول با خلقت ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خلقت ان کی طرف مشغول ہے۔ تجھے کوئی نہیں دیکھتا، تو اپنے آپ کو مت دیکھ۔ جب تیرے لیے ہر فتنہ تیری اپنی نظر کا نتیجہ ہے تو دوسروں سے کیا سروکار؟ اگر کسی کو شفا پرہیزی غذا سے ملتی ہو اور وہ کھانا طلب کرے تو یقیناً آدمیت سے خارج ہے۔ کچھ لوگ طریقے ملامت پر از راہ ریاضت گامزن ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو نفرت کی نظر سے دیکھیں اور انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہو۔ بے کسی اور بے بسی ان کے لیے مسرت کا مقام ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کبھی دنیا میں تمہاری کوئی دلی تمنا بھی پوری ہوئی ہے؟ کہا ہاں،
2 بار۔ ایک بار تو میں کشتی میں سوار تھا، کوئی مجھے پہچاننے والا موجود نہ تھا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بڑھے ہوئے، تمام اہل کشتی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک مسخرہ تھا جو بار بار آ کر میرے بال نوچتا اور ازراہ تفنن میری تحقیر کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو بامراد محسوس کر رہا تھا اور اپنی اس ذلت نفس پر خوش ہو رہا تھا۔ اہل کشتی کی خوشی کی انتہا اس وقت ہوئی جب مسخرے نے اٹھ کر میرے اوپر پیشاب کر دیا۔ دوسری بار یہ ہوا کہ میں سخت بارش کے دوران ایک گاؤں میں پہنچا، سردی کے مارے ٹھٹر رہا تھا، میرا خرقہ شراب بور تھا۔ میں ایک مسجد کے دروازے پر گیا مگر مجھے کسی نے اندر نہ آنے دیا۔ دوسری اور تیسری مسجد سے بھی اسی طرح ناکام لوٹا۔ سردی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں ایک حمام کی بھٹی میں گھس گیا اور اپنا دامن آگ میں ڈال دیا۔ بھٹی کے اندر دھوئیں میں میرا جسم اور لبادہ سیاہ ہو گئے۔ اس رات بھی میری مراد پوری ہوئی تھی اور مجھے علی بن عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک بار ایک مشکل پیش آئی جو 1000 کوشش کے باوجود حل نہ ہو رہی تھی۔ اس سے قبل ایک ایسی ہی مشکل کے وقت میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا بیٹھا تھا اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار بھی یہی ارادہ کیا، 3 مہینے تک مزار پر حاضری دی مگر میری مشکل حل نہ ہو سکی۔ ہر روز 3 بار غسل کرتا اور 30 بار طہارت، اس کے باوجود مشکل حل ہونے کی امید بر نہ آئی۔ اٹھا اور خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وارد ہوا، اس میں ایک خانقاہ تھی اور اس میں صوفیہ کی ایک جماعت۔ میرا لباس ایک سخت قسم کی گڈری تھی اور سوائے عصا اور کوزہ کے میرے پاس کوئی رسمی سامان نہیں تھا۔ ان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا، کوئی میرا واقف نہیں تھا۔ انہوں نے رسماً کہا یہ آدمی ہماری جماعت کا نہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تھا اور رات تو مجھے بسر کرنا ہی تھی۔ مجھے ایک چھت پر بٹھا دیا اور خود ایک بلند تر چھت پر بیٹھ گئے۔ میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جو خشک اور سبز ہو چکی تھی، ان کے اپنے کھانے کی خوشبو میری طرف آ رہی تھی۔ وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کر رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ خربوزے کھانے لگے اور اپنی خوش وقتی اور میری تحقیر کے لیے خربوزے کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ یا الہی، اگر میں نے تیری دوستی کا لباس پہنا ہوا نہ ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ جس قدر میرا مذاق اڑاتے تھے میرا دل خوش ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسی بوجھ کے تلے میری مشکل حل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنی مجالس میں کیوں جگہ دیتے ہیں اور ان کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہیں احکام ملامت جو میں نے توفیق خداوندی سے ظاہر کر دیے۔ واللہ عالم۔